کہ جب وہ اس کے کانسرٹس ہوتے تھے تو اتنی بھیڑ ہوتی تھی اور لوگ اتنے کریزی تھے کہ وہ ایمبولینسز کی لائن ہوتی تھی. بالکل بالکل. اچھا پھر ایک آسٹریلیا میں ایک مال تھا جو صرف ہالی ووڈ سیلیبریٹیز کے لیے بنا تھا, وہاں پہ عام آدمی جا ہی نہیں سکتا. اچھا. تو جب مائیکل جیکسن وہاں پہ جاتا تھا تو وہ مال باقیوں کے لیے بھی بند ہو جاتا تھا, اکیلا مائیکل جیکسن وہاں شاپنگ کرتا. صحیح صحیح. تو میں اس سے انسپائرڈ تھا, میں نے کہا یار ہاں یہ لیول ٹھیک ہے, اس تک میں نے پہنچنا. سوچتے سوچتے ہی میں نے پھر سوچا کہ لیٹ سپوز میں بن گیا ہوں, میں پہنچ گیا ہوں, پھر دین واٹ. پھر میں نے کہا چلو مائیکل جیکسن کو بھی دیکھ لیتے ہیں, وہ تو مر گیا, میں نے بھی مر جانا ہے. صحیح. اچھا پھر کیا ہوگا, مرنے کے بعد کی بھی زندگی ہے, ہم نے دین میں تو پڑھا ہوا ہے آخرت کا اور سارا. صحیح. ہماری جو گرومنگ ہوئی ہے, تو پھر ایک مطلب کہ موت کی سوچ آئی اور آغاز ہوا ایک نئی سوچ کا کہ یار مرنے کے بعد کیا ہوگا. اللہ اکبر. اور پھر سوچا کہ یار یہ مطلب کچھ ہوگا بھی کہ نہیں. میں نے کہا یہ نہ ہو کہ یہ مجھے نقصان پہنچا دے چیز, مائیکل جیکسن تک پہنچ جاؤں گا میں جب, تو مرنے کے بعد جو ہے مجھے کوئی فائدہ بھی پہنچائے گی کہ نہیں. صحیح. اچھا میں نے سوچا, میں نے کہا پتہ نہیں یہ چیز نقصان پہنچاتی ہے کہ نہیں, لیکن ایک چیز تو طے ہے کہ مجھے فائدہ نہیں پہنچائے گی. کیوں؟ کیونکہ میں تو اس دنیا میں ہوں گا ہی نہیں. اللہ. تو فائدہ. تو میں نے اس کی ایگزامپل سوچی, میں نے کہا ایک چوتھے محلے میں میری بہت واہ واہ ہو رہی ہے آج, لیکن میں کبھی نہ گیا نہ میرا وہاں سے کوئی تعلق ہو, تو میرے لیے تو وہ گڈ فار نتھنگ ہے, نہ ہونے کے لیے میرے لیے. بالکل بالکل. تو وہاں سے موت کا جو ہے نا آغاز اسٹارٹ ہوا. تو ایک تھاٹ جو ہے نا, ایک سیڈ میرے دماغ میں آ گیا. یہ کب کی بات ہے؟ یہ بھی میرے خیال سے 16-17 کی بات ہوگی. نہیں 16-17 سے پہلے کی, یعنی جو آڈیشن سے پہلے کچھ عرصے بعد, سال 2 سال کے ٹینیور کے بعد یہ تھاٹ آ گئی تھی. جب میں پاکستان آئیڈل میں سلیکٹ ہوا تھا اس کے 1.5-2 سال بعد یہ تھاٹ آئی تھی. لیکن اس وقت تو میں فل وہ تھا, اس میں ڈوبا ہوا تھا نا میوزک میں اور اپنے اس کریئر کے پیچھے. ٹھیک ہے. ٹو بی آنیسٹ کریئر کے ساتھ بھی اتنا وہ نہیں تھا سیریس, میں کیجول لائف ہی گزری تھی لیکن اس وقت, لیکن یہ سوچا تھا کہ کرنا یہی ہے. یعنی پیشن اور ڈریم آپ کا یہ تھا؟ یہ ڈریم اور پیشن تھا. اس وقت چھوٹا تھا, اس وقت تو اتنا سمجھ نہیں تھی کریئر کیسے بنانا ہے, لیکن اتنا جنونی تھا میں بالکل اس معاملے میں کہ میں سوچتا تھا کہ یہ میں ہر قسم کا میوزک آپ نے سنا ہوا تقریباً. ٹرانس جو ہے وہ مجھے نہیں اچھا لگتا تھا. اچھا اچھا. میں کہتا تھا کہ یار میوزک میں نا کوئی بول چال ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. کوئی لیرکس ہو, کوئی میننگ ہو اس کا. صحیح. صرف ڈم 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 جو ہے وہ مجھے نہیں پسند تھی. تو ٹھیک ہے. ٹرانس کے علاوہ وہ بھی سنا دوستوں کے ساتھ, لیکن زیادہ میرا جو ہے لیریکل جو میوزک تھا. بالی ووڈ میں بھی کافی آپ یو ور انٹو دوز سانگز. اسٹارٹ میں نے کیا تھا میٹالکا سے. صحیح. کیونکہ جو بھی شخص زیادہ تر گٹار بجانا شروع کرتا ہے, میٹالکا جو ہے وہ گٹارسٹ ان کے بہت اچھے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. وہاں سے شروع کیا. پھر میں نے یہ ریئلائز کیا, میں نے کہا جس معاشرے میں میں رہتا ہوں یہاں پہ میٹالکا کے لسنرز نہیں ہیں اتنے, یا ویسٹ کے ایک گنی چنی سے لوگ ہیں. تو میں نے اگر میسز میں جانا ہے تو مجھے ان کے ٹیسٹ کو سمجھنا پڑے گا. بالکل ٹھیک. تو میں نے شفٹ کر کے بالی ووڈ جو ہے وہ. اچھا اچھا. آپ کی ماشاء اللہ یہ جو اسٹوری کہ نمبر 1 آپ کے کزن نے آپ کو اس طرف توجہ دلائی کہ تم کتنا بڑا سنگر بننا چاہتے ہو. میں اکیلا بیٹھا تھا. اچھا اکیلے بیٹھے. کزن کے گھر تھا. کزن کے گھر تھے. ٹھیک ہے. اکیلے بیٹھے. یعنی چلیں اس سے ثابت ہوا کہ انٹروسپیکشن کا جو میتھڈ ہوتا ہے کہ بندہ اپنے اندر جھانکتا ہے, اپنے آپ سے کچھ سوالات کرتا ہے. اس کو نا عاقب دیکھیں ہمارے ریلیجن میں تفکر اور تدبر کی جو پوری فیلڈ ہے, آئی ایم شیور یو نو اباؤٹ اٹ. تفکر ہوتا ہے کہ ایک چیز کو بہت ڈیپلی انالائز کرنا, اور تدبر ہوتا ہے کہ ایک چیز کے کانسیکوینسز سامنے رکھنا کہ یار اس کا اینڈ پوائنٹ کیا ہے, یعنی ویئر ول آئی بی آفٹر ڈوئنگ دس تھنگ. تو ماشاءاللہ اس کیس میں آپ نے تفکر بھی کیا, تدبر بھی کیا, اور یہ اللہ نے کرایا آپ سے. بالکل. بے شک جس میں خیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نظر آ جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور اسے گائیڈنس دیتے ہیں ماشاءاللہ. تو یہ میں یوتھ کو کہنا چاہوں گا کہ دیکھو آپ کی کوئی بھی ڈریم ہے, جیسے ماشاءاللہ آپ کی ایک ڈریم تھی, لیکن یہ کہ انٹروسپیکشن کی آپ نے تدبر کیا کہ یار اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں, وہ لوگ جو اس فیلڈ میں آلریڈی ہیں ان کی لائفز کیا ہیں, ویئر ول اٹ اینڈ, اور یہ کرتے کرتے آپ موت تک پہنچ گئے. سبحان اللہ. یعنی اس لیول پہ آپ سوچنے لگ گئے. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان تفکر اور تدبر کرے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو گائیڈ نہ کریں, یا اس کے اندر کا جو نفس لوامہ ہے جس کو ہم ضمیر کہہ لیں وہ اس کو نہ جگائے یا وہ ایکٹیو نہ ہو. سبحان اللہ. تو ماشاءاللہ بالکل آپ نے جو ہے نا وہ زبردست طریقے سے انالائز کیا اس چیز کو, اینڈ دیٹس وائی یو ور ایبل ٹو ٹیک سچ اے ڈیفیکلٹ ڈیسیجن. الحمدللہ اللہ نے ہمت دی. تو اس کے بعد پھر آپ نے جب شفٹ مارا عاقب تو ٹوٹلی خیر آباد کہہ دیا میوزک کو, اور ریڈیکل چینج ایک آئی نشید کی طرف, قرآن سے ریپلیس کر دیا اور نشید وغیرہ سے ریپلیس کر دیا. سننے کے حوالے سے پوچھ رہا ہوں فی الحال. سننے کے حوالے سے ایسا ہوا نا کہ بالکل ایک دم کوئٹ میں نے کیا. صحیح. میں نے یہ سوچا کہ یار
مطلب کہ اس چیز کا جب میں نے ایک جگہ جانا ہی نہیں ہے, فائدہ ہی نہیں ہے. اچھا, اس سے پہلے میں ایک اور چیز شیئر کروں کہ میں نے نا جب یہ موت کا تصور آیا نا تو پہلا کویشچن میں نے اسلام کو کیا. اچھا, کہ کیا ہم ٹھیک بھی ہیں؟ میوزک اور یہ چیزیں تو بہت بعد کی باتیں ہیں. تو پہلے کیا, پہلے بنیادوں کو تو ہم ٹھیک کریں. ویری گڈ. گاڈ ایگزسٹ کرتا ہے نہیں کرتا, ٹھیک ہے, ریلیجن کیا ہے. تو میں نے نا نیٹ پہ ریسرچ کرنی شروع کی اور ویڈیوز دیکھنی شروع کی. ڈاکٹر ذاکر نائک کی ویڈیو سے میں نے آغاز کیا. اوکے. تو وہ ان کے ساتھ ایتھیسٹ بھی سوال پوچھتے تھے, نان مسلمز بھی, ہندو کرسچنز بھی. وہ فوراً ان کو اپنی ہی کتابوں سے اور انہی کی کتابوں سے ریفرنس دے کے بتاتے تھے. تو میں کیا کرتا تھا کہ قرآن لے کے بیٹھ جاتا تھا ان کے لیکچرز میں. تو جیسے ہی وہ بتاتے تھے چیپٹر نمبر یہ, ورس نمبر یہ, تو میں اس کو نا پاز کر کے قرآن کھول کے جو ہے نا میں اس کو کراس چیک کرتا تھا کہ یار یہ بھی بندہ اوتھینٹک ہے کہ نہیں, اپنی طرف سے تو نہیں مارا. ٹھیک ہے. تو ان کی وجہ سے میں اس نتیجے تک پہنچا کہ قرآن جو ہے واقعی گاڈ کی طرف سے ہے, اور یہ امپاسبل ہے کہ کوئی ایسی بک جس کے اندر اتنے زیادہ سائنٹیفک فیکٹس موجود ہوں اور 1400 سال پہلے کی چیزیں صحیح اب جا کے ڈسکور ہو رہی ہوں. بالکل ٹھیک. یہاں تک میں پہنچا کہ یار واقعی اسلام برحق ہے. اس کا بھی بہت بڑا فیس تھا, لیکن یہ میں نے اس نتیجے تک پہنچ گیا. زبردست. پھر جب اپنے کریئر پہ میوزک پہ بات آئی تو میں نے سوچا کہ یار اب کرنا کیا, اب تو ریڈیفائن مومنٹ تھا نا بالکل لائف کا. تب میں نے دعوت کا سوچا تھا. صحیح. میں نے کہا یار پوری دنیا کو مسلمان کرنا. اچھا, یہ میں نے کہا یہ مشن ہے. یعنی آپ کا ویژن شروع سے بہت بڑا ہے, جب سنگر بننا ہے تو سب سے بڑا, اور جب ادھر آنا ہے تو تب بھی پوری دنیا کو. میں نے سوچا پوری دنیا کو مسلمان کرنے کا کیا طریقہ ہے. ماشاءاللہ. جب میں نے مزید احادیث پڑھی تو مجھے پتہ لگا کہ یار جنگ تو چلتی رہنی ہے, باطل کی اور ٹھیک, مطلب کہ حق کی اور اس کی باطل کی. ٹھیک ہے. مجھے پتہ لگ گیا یار یہ ڈریم تو شاید میری ممکن نہیں ہے. یہ تو اللہ ممکن کرائیں جی, ویژن بڑا ہی رکھنا چاہیے. ویژن تو ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ امام مہدی آئیں گے اور وہ سارا ایک جنگ ہوگی, تو میں تو اس کے اندر کہیں فال نہیں کرتا. تو ایسے ہی ہم سب کا. میں نے کہا چلو یار جتنا ہو سکے اتنا تو کریں نا, ایک ملک لیول تک کریں. صحیح. اچھا, میوزک کا نا اس ٹائم تک میں نے کیا کیا, آپ یقین کریں علی بھائی کہ میں جب تھا نا پاکستان آئیڈل میں, مجھے ایک بات کا احساس ہو گیا تھا کہ یار اگر آپ نے مشہور سنگر بننا ہے نا, ٹھیک ہے, تو آپ کو اپنی آواز کو پریزنٹ کرنا آنا چاہیے. اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ کی آواز کتنی اچھی ہے, یہ سیکنڈری چیز ہے. کیونکہ میں نے وہاں پہ ایسے ایسے کینڈیڈیٹس دیکھے پاکستان آئیڈل کے جو ان کی اتنی اچھی آواز تھی, اتنی اچھی آواز. میں نے کہا یار یہ اتنے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں, یہ منظر عام پہ کیوں نہیں ہے. وہاں سے میں نے سوچا کہ اس کی کیا وجہ, تو مجھے یہی پتہ لگا کہ جو ہمارے فیمس سنگرز ہیں وہ پریزنٹیشن بہت اچھی کرتے ہیں, اچھے ٹاپ اسٹوڈیوز میں ریکارڈنگز ہوتی ہیں, ویڈیوز ہوتی ہیں, تو دنیا ان کو جانتی ہے. تو اس وقت میرے پاس اتنے بجٹس تو نہیں تھے, فائنینسز نہیں تھے, اسٹوڈنٹ تھا میں, کہ میں مہنگے اسٹوڈیوز میں جاؤں اور وہاں جا کے جو ہے نا میں ریکارڈنگ کروں. صحیح. تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اس کو جڑ سے سیکھوں گا, اور میں نے 8-8 گھنٹے کی شفٹیں میں لگاتا تھا رات کو, اور میں نے یہ آڈیو ریکارڈنگ جو ہے میں نے ایک مائک خریدا بڑی مشکلوں سے, اور میں نے سیکھنا شروع کر دیا اس کو. ٹھیک ہے. میں نے یہ سوچا تھا کہ یار میں اس کو جو ہے نا اپنی آواز کو پریزنٹ کروں گا, گانے اچھے اچھے ریکارڈ کروں گا, کورس کروں گا. آپ سمجھ لیں کہ جب بالکل میرا لانچنگ کا ٹائم آ گیا تھا نا, جب میں کافی حد تک سیکھ چکا تھا, اس ٹائم یہ میری تھاٹ آ گئی اسلام کی طرف جانے کی, اور سوچا کہ یار اس چیز کو جو ہے نا چھوڑتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس وقت تھوڑا سا میرے لیے مشکل تھا کہ یار ابھی تو میں نے تیار کی اپنے ہتھیار, اور ابھی تو میں نے اسٹوڈیو ورک سیکھا ہے. صحیح. اور ابھی مجھے چھوڑنا پڑا, لیکن میں نے اس کو, میں نے کہا کوئی بات نہیں. اور اس وقت موٹیویشن بھی بہت زیادہ تھی. صحیح. بہت زیادہ اللہ نے جو ہے مدد کی, ہاتھ پکڑا. بالکل. میں نے کہا کوئی بات نہیں, اللہ ریپلیس کریں گے اس کو. اللہ. اور ایک بس ٹرسٹ تھا اللہ پہ, یار یہ چیز چھوٹی ہے, آخرت بڑی ہے. یہ جو اتنی ایک پرابلم ہے اس وقت ہم کریٹ کر دیے گئے ہیں, اور ایک ہمارا ٹیسٹ ہے. بالکل صحیح. میں نے کہا یہ بڑی پرابلم ہے, تو اگنور کیا. میں نے کہا کوئی بات نہیں. صحیح. میں نے اپنے سارے ٹریکس ڈیلیٹ کیے. کچھ میرے جو ہے وہ ریلیز بھی ہونے والے تھے, 1-2 میں نے کیے تھے, بڑا اچھا رسپانس ان کا جا رہا تھا, میں نے وہ یوٹیوب سے اتارے. ہاں ایک اور چیز بھی ہوئی, ایک گانا میں نے بنایا, اس کی میں نے ویڈیو بنائی. اس ویڈیو کے اندر جو کیمرہ مین تھا میرا ایک بڑا اچھا دوست تھا, وہ میرے سے بھی چھوٹا تھا 1-2 سال. اس کو نا تیز گاڑی چلانے کا بہت شوق تھا, ریسنگ وہ کرتا تھا بہت. اس کو بہت سمجھاتے تھے کہ یار نہ کرو نہ کرو, وہ کہتے تھے نہیں کچھ نہیں ہوتا. بلکہ اس کی ڈیتھ سے کچھ دن پہلے, 2-3 دن پہلے, میں نے بھی اس کے ساتھ ریس لگائی ویسے شغل میں. تو میں نے کہا یار مرے گا تو کسی دن. اس نے کہا یار مرنا تو ایک دن ویسے بھی ہے. صحیح. اس کی ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی, اللہ, ریسنگ کرتے ہوئے. تو جب اس کی ڈیتھ ہوئی تو وہ بھی ایک میرے لیے بڑا ایک ریمائنڈر تھا. میں نے کہا یار ایک سبحان اللہ, بالکل یار یہ تو, اور وہ میرے لیے سمجھ لیں کہ بالکل ایک وہ جو کہتے ہیں نا کہ آخری دھکا جو ملتا ہے, تو اس وقت کریک ہوا میں کافی زیادہ. اور میں نے جو ہے وہ کور میں نے اپلوڈ بھی کر دیا تھا, میں نے وہ بھی ڈیلیٹ کیا. میں نے سارے اپنے پروجیکٹس ڈیلیٹ کیے, مطلب سرے سے میں نے کوئی نشانی نہیں چھوڑی میوزک کی اپنے. آج بھی میرے انٹرنیٹ پہ جا کے کوئی سرچ کرے گا تو اس کو
ایک بھی میرا میوزیکل ایسے ہی گانا نہیں ملے گا, لیکن پہلے حالانکہ بھرا پڑا تھا انٹرنیٹ, صحیح, کوئی جگہ نہیں میں نے چھوڑی. ظاہر ہے آپ نے اتنے کانسرٹس پہ پرفارم کیا ہے اور آپ کو بلاتے تھے اتنی جگہ, تو ویڈیوز ہوں گی, لیکن الحمداللہ یہ کہ آپ نے ڈیلیٹ کروا دی. سب ڈیلیٹ کی, اور میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ نشید کی طرف جاؤں گا. بٹ پھر ایک ٹائم جو ہے میں نے جنید جمشید ان سے میں انسپائرڈ تھا. جی ہاں, ان کو جب میں نے دیکھا کہ وہ بھی شفٹ ہوئے, تو میں نے کہا چلو ٹرائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک اللہ نے مطلب کہ ایک آرٹ تو ہے میرے پاس. صحیح صحیح. اور میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ لوگ بہت مجھے نیگیٹو فیڈ بیک دیں گے. اچھا. اور بڑا میں گھبرا رہا تھا کہ یار سب لوگ تو مجھے نا بیش کریں کیونکہ میں نے کبھی, اب میں اکیڈمی جا رہا ہوں, میں ٹوپی پہن, ایک دفعہ میں ٹوپی پہننے لگا اکیڈمی میں. اچھا. تو نا ایک دم میں نے اتار دی. ٹھیک. مجھے بڑا عجیب سا لگا کہ یار یہ میں ٹوپی پہن رہا ہوں. پھر میں نے سوچا مجھے عجیب کیوں لگا یہ, میں نے یہ سوچا, میں نے کہا میں نے ٹوپی پہنی, مجھے میں نے اتار کیوں دی. پھر میں نے دوبارہ پہن لی, میں نے کہا اب تو میں پہنوں گا زبردستی, کیونکہ مجھے شرم آئی. میں نے کہا یار ہم یہ ہمارا حال ہو گیا. جی ہاں, جی ہاں, کہ اب ہمیں شرم آتی ہے اسلام پہ چلتے ہوئے. تو خیر میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ جب میں نعت بھی اپلوڈ کروں گا, میرے دوست بھی مجھے ٹونٹ کرتے تھے کہ یار تم مطلب کہ یہ کیا ٹوپی پہن رہے ہو نماز کے لیے, وہ نا ہنستے تھے میرے. یعنی شروع میں جب آپ اس طرف آئے تو ماشاءاللہ آپ کا جو حلیہ تھا شلوار قمیض اور ٹوپی میں تھا, اور ابھی بھی ماشاءاللہ آپ اتنا نہیں تھا. اچھا. ٹوپی میں نے شروع کی تھی پہننی نماز پڑھنے کی وجہ سے, تو جب میں ٹوپی پہنتا تھا پینٹ شرٹ ہی میں پہنتا تھا. ٹھیک ہے. اور تو میرے دوست مجھے نا بیش کرتے تھے تھوڑا بہت. صحیح. تو جب میں نے اپنی نعت پڑھنی تھی تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ شاید پتہ نہیں کیسے کمنٹس آئیں گے, لیکن اللہ کی کرنی یہ ہوئی کہ میں نے کور کیا. اور یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ سٹوری میں آپ کو بتاتا ہوں, جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح غائب سے انسان کی مدد کرتا ہے, اور انسان نے سوچا بھی نہیں ہوتا. میں نے جب وہ کور ریکارڈ کیا نا, انہیں دنوں میں مولانا طارق جمیل سے ملا تھا جا کے. اچھا اچھا. میرے کچھ سوالات تھے. صحیح. تو وہاں پہ میرے دوست نے میری پکچر کھینچ کے, وہ میں نے بھی شیئر کی, اس نے بھی شیئر کی, تو وہ نیٹ پہ چل رہی تھی کافی پکچر. صحیح ہے. ساتھ ہی میں نے کور کر دیا میرا دل بدل دے کا. واہ. میں نے جب اپلوڈ کی تو میرے تو چند ہزار فالوورس تھے, تو وہ نا میری دل بدل دے بیک گراؤنڈ میں لگا کے میری وہ پکچر مولانا طارق جمیل کے ساتھ, اور اوپر لکھا ہوا کہ مشہور پاپ سنگر کی زندگی میں مولانا کی محنت سے حیران کن تبدیلی, اس طرح کا کوئی ٹائٹل تھا. صحیح ہے. صحیح. مطلب کہ مولانا کے ساتھ مجھے ایسوسیٹ کر دیا. آپ نے صرف ایک میٹنگ کی ان سے, لیکن وہ ایسوسیشن ہوگی کہ مولانا نے اس پہ محنت کی ہے, تو شاید لوگوں نے سوچا کہ پتہ نہیں کتنا ایک بڑا سنگر تھا. ٹھیک ہے. مولانا اس کو تبلیغ اس کی کرنے, جنید جمشید کے بعد اب آپ جو ہے وہ, تو اس کی وجہ سے مجھے اتنی بوسٹ ملی کہ ملینز آف ویوز اس پہ مجھے مل گئے, اور میں یہ اللہ کی طرف سے حیران کن رہ گیا. یہاں سے پھر میرا یہ کام سٹارٹ ہو گیا. اللہ اکبر, سبحان اللہ. تو دیکھیں آپ نے جو بات بتائی نا, میں آڈینس کو بتانا چاہوں گا کہ آپ نے آغاز جب انٹروسپیکشن کی, اس کے بعد جو آپ نے آغاز کیا ریسرچ کا, وہ ایمانیات سے کیا. اٹس ویری امپورٹنٹ کہ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں جو بندہ دین سے دور ہے اس کا ایمان کمزور ہے, سیدھی سی بات ہے. ایمان تو یہ کہ ہمارے بھی کمزور ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی تقویت دے, لیکن ان دا سینس کمزور ان دا سینس کہ میں بھی کچھ ڈاؤٹس ہیں اس کے مائنڈ میں. تو اسی لیے آپ کو پتہ ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے ایمان سکھایا, قرآن سے بھی پہلے ایمان سکھایا. کیوں؟ ایمان اگر آپ کے دل میں بلڈ ہو گیا نا جی, تو پھر دیکھیں کہ ایک نور, وہ جیسے اللہ مثال دیتے ہیں نا مومن کے دل کی, مسلمان کے دل کی, کہ سورہ نور میں ہے نا کہ جیسے کہ ایک وہ نیش ہے, اس نیش کے اندر جو ہے وہ گلاس کے اندر جو ہے نا وہ ایک لیمپ جل رہا ہے, اور وہ لیمپ کا جو آئل ہے وہ بہت ہی بلیسڈ آئل ہے. یہ ساری جو تشبیہ ہے نا, یہ الحمدللہ وحی کی تشبیہ ہے اور ہدایت کی تشبیہ ہے. لیکن دیکھیے یہ تبھی ہوگا جب ایمان دل میں کسی نہ کسی طرح سے ہوگا. تو آپ نے ماشاءاللہ ایمانیات سے شروع کیا, آپ نے کویسچن کیا کہ یار میں پہلے یہ تو دیکھوں کہ ریلیجن ہمارا ٹھیک ہے کہ نہیں ہے, اور ماشاءاللہ اس میں پھر آپ کو تقویت ملی, قرآن مجید کے حوالے سے آپ کو تقویت ملی. تو دیٹس وائی آئی تھنک کہ آپ کے لیے ماشاءاللہ اتنا بڑا ڈیسیجن لینا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسان کر دیا. یہ ایمان کی ہی اصل میں طاقت ہو سکتی ہے. تو وین یو کیم ٹو دس سائڈ, ماشاءاللہ آپ نے تلاوت بھی سننا شروع کی ہوگی, ظاہر ہے شروع میں ریپلیس کرتے ہیں قرآن کے ساتھ, اور ابھی بھی آئی ایم شیور. تو ہو از یور فیوریٹ قاری؟ میرے جو فیوریٹ قاری ہیں نا وہ ہے شیخ منصور السالمی. اللہ اکبر. یہ میرے خیال سے سعودیہ کے ہیں. زبردست. تو ان کا ایک کلپ بڑا مشہور ہوا تھا, جو ایک قرآن کی آیت ہے نا کہ کل یا عبادی الذین, یہ میں چاہوں گا ہمارے میڈیا بھائیوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کلپ کو ضرور ڈالیں اس میں. ضرور. یا من رحمتک وسعت كل شيء عبدك شيء من الاشیاء فاغفر لي وارحمني. اللہ.
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. تو وہ مجھے بہت سکون ملتا تھا اور اس سے ہوپ ایک ملتی تھی. صحیح ہے کہ مطلب کہ اس میں مطلب مفہوم یہ ہے نا کہ اللہ تو سارے گناہ معاف کرنے والا ہے جن لوگوں نے اپنی جانوں پہ زیادتی کی ہے. بالکل جی بالکل ایسے ہی. تو مطلب کہ یہ بہت ایک زبردست آیت تھی اور ان کی آواز کے اندر ایسوسیٹ ہوگی میرے مائنڈ میں. تو میں کبھی بھی ڈپریسڈ ہوں یا پھر میں سیڈ جب ہوتا تھا تو میں انہی کے نا کلپس سنتا تھا ٹرانسلیشن کے ساتھ. تو ایک میرا ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ جب بھی میں قرآن سنوں میں سمجھوں بھی اس کو. عربی تو مجھے نہیں آتی, انشاءاللہ ارادہ ہے سیکھنے کا انشاءاللہ, لیکن جب بھی سنتا ہوں تو ساتھ ٹرانسلیشن لگا کے ٹھیک ہے اور ساتھ ساتھ میں اس کو سمجھتا ہوں. اس کا پھر ایک اپنا ایک ایفیکٹ ہوتا ہے. صحیح, ایک اپنے ہی ایموشن اس سے نکلتے ہیں. صحیح. تو میرے فیوریٹ قاری شیخ منصور السالمی ہیں. ویری نائس ماشاءاللہ. اور نشید آرٹسٹ میں آپ تو خود اپنے فیوریٹ ہوں گے ماشاءاللہ, آپ میرے بھی فیوریٹ ہیں. تھینک یو. آپ کی جو نشید میں بتاتا چلو آڈینس کو کہ جب بھی میں کسی ہوٹل میں جاتا ہوں یا ایون میرج ہالز میں جاتا ہوں تو ضرور آپ کا تعارف کراتا ہوں کہ یار ان کی نشید آپ لگاؤ, مطلب کم از کم آپ میوزک سے نیچے آ جاؤ اور نشید پہ آ جاؤ. تو آپ کا کون جو ہے وہ اس میں فیوریٹ؟ جنید جمشید تو ہوں گے لسٹ پہ نمبر 1. میں مطلب کہ جتنے بھی آتے ہیں, جتنے بھی کوئی میں نشید آرٹسٹ سنوں تو میں ضرور ان کو سنتا ہوں. صحیح ہے. ماہر زین مجھے بہت پسند ہے, ان کی آواز بڑی اچھی, ان کی آواز بہت اچھی ہے. اور مطلب ان سے میں نے ایک انسپریشن اس حوالے سے لی ہے کہ ان کا ود میوزک بھی ہوتا ہے, وداؤٹ میوزک بھی ہوتا ہے. جو وداؤٹ میوزک ان کی جو ہارمونیز ہوتی ہیں نا, وہ کافی ان سے میں نے سیکھا ہے. آپ کی تو ساری نشیز وداؤٹ میوزک؟ بالکل الحمدللہ. میری جتنی بھی نشیدز ہیں, یہ میں ڈسکلیمر یہاں پہ بھی دے دیتا ہوں, اکثر لوگ کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں میری نشیدز پہ کہ میوزک ہے میوزک ہے میوزک ہے, کہ میرا تو ساری جرنی اس چیز کے اوپر بیسڈ ہے. بالکل ایسے ہی. اور آپ لوگ اسی پہ مجھے کہتے ہو کہ میوزک ہے. میں کیونکہ ٹیکنیکلی ان چیزوں کو بہت سمجھتا ہوں اور میرا شوق بھی ہے, تو میں ہمس کو آوازوں کو اس وے میں پریزنٹ کرتا ہوں کہ وہ میوزک سے آپ کو لگتا ہے ٹھیک ہے ویسی, لیکن اس میں میوزک نہیں ہوتا, صرف ڈف ایک انسٹرومنٹ ہے میں یوز کرتا ہوں. باقی تمام ساؤنڈز میرے منہ سے نکالے گئے ساؤنڈز ہیں. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. تو نشید آرٹسٹ میں ماہر زین آپ نے کہا کہ وہ ہی از ویری گڈ, رائٹ. تو عاقب یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ جب آپ اس سائٹ پہ آئے, آلدو ایز از فرام اللہ سبحانہ وتعالیٰ, لیکن واز اٹ ایزی یا واز اٹ ڈیفیکلٹ ان ٹرمز آف سپورٹ فرام فیملی فرینڈز, یا اپنے پرسنل بھی کچھ ڈیمنز ہوتے ہیں نا. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ میرے گناہ مجھے ہانٹ کرتے ہیں, یعنی کہ مجھے یاد آتی ہے وہ پاسٹ لائف وغیرہ وغیرہ. تو کیا یہ آپ کے لیے یہ آپ کو بھی فیس کرنا پڑا؟ علی بھائی, اگر کوئی تھرڈ پرسن ایکسٹرنلی مجھے دیکھے نا, یا جو میرے ارد گرد لوگ تھے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کو ایسا لگتا تھا کہ یہ بہت مشکل کام تھا. لیکن میں اگر سچ بتاؤں نا تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ مشکل نہیں تھا. یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ مشکل نہیں تھا, دکھنے میں یہ مشکل لگتا ہے, لیکن بس ہو گیا. ٹھیک ہے. میں نے صرف ایک نیت کی اور میں اللہ سے دعا کرتا تھا. مجھے یاد ہے میں ایک دعا شیئر کرتا ہوں جی ہاں, جو مجھے لگتا ہے کہ لائف چینجنگ تھی میرے لیے. ضرور کریں. جب میں اپنے اسکول کے اندر تھا نا, تو ایک چیز کو میں بہت شدت سے چاہ رہا تھا, مطلب کہ اتنی شدت سے میں چاہ رہا تھا اس چیز کو کہ بہت ایکسٹریم میں ہو گیا تھا اس چیز کے اندر. اور اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے میں اللہ کے سامنے بھی جھکنا میں نے شروع کیا, دین کی وجہ سے نہیں, صرف اس چیز کی لالچ میں آ کے. اچھا. اور میں اللہ سے جو ہے نا مانگنے لگ گیا وہ چیز. ٹھیک ہے. ایک دن مجھے یاد ہے میں رات کو بڑا ہی ڈپریس تھا, رو بھی رہا تھا, تو میں اس چیز کو دوبارہ اللہ سے مانگنے لگا. تو میں نے سوچا, میں نے کہا یار کیا پتہ یہ چیز جو میں مانگ رہا ہوں اپنے لیے یہ میرے لیے ٹھیک ہی نہ ہو, جس کے پیچھے میں اتنا پاگل ہوا جا رہا ہوں. تو میں نے ایک دم اللہ سے دعا مانگی. میں نے کہا یا اللہ تو جیسا چاہتا ہے ویسا مجھے بنا دے, جو میرے لیے بہتر ہے ویسا کر دے. ٹھیک ہے. میں سبمٹ کرتا ہوں, مطلب کہ میں اس مشکل میں سے نکلنا چاہتا ہوں جو میری چاہت تھی اس شدت چیز کے لیے. صحیح. تو میں نے اللہ کو کہا جو بہتر ہے ویسا مجھے کر دے. سبحان اللہ. اس کے بعد سے جو ہے نا میں خود بخود ہی اس چیز کی طرف جو ہے نا اسلام کی طرف میرا رجحان بڑھنا شروع ہوا. مجھے ایسے لوگ بھی ملنے شروع ہو گئے, مجھے ایسی کمپنی بھی ملنی شروع ہو گئی. کیا بات ہے. کمپنی بہت امپورٹنٹ ہے.
بیچ میں میرے ساتھ ایسا ہوا تھا کہ میں تھوڑا سا شفٹ ہوا, میں نے نمازیں پڑھنی شروع کی, صحیح, لیکن میں واپس جو ہے نا پیچھے آ گیا, واپس اپنی اولڈ لائف پہ چلا گیا. ایک فیز میرے پہ آیا. اوکے اوکے. اس کا سب سے بڑا جو ریزن تھا وہ تھا کمپنی, کہ کمپنی اگر آپ اپنی چینج نہیں کرو گے صحیح تو پھر آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. اللہ, ایز سون ایز آپ اپنے جو ہے انوائرمنٹ اپنا چینج کرو گے. دیکھیں فیملی تو ایک الگ چیز ہے نا, فیملی کے ساتھ ہم کتنا ٹائم گزارتے ہیں, یوتھ سے میں بات کر رہا ہوں, جی ہاں, زیادہ ٹائم تو ہمارا فرینڈس کے ساتھ گزرتا ہے, گھر سے باہر گزرتا ہے. تو اللہ نے مجھے ایسے دوست دے دیے, ایسا انوائرمنٹ دے دیا. تبلیغی جماعت میں گیا, اس نے بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا استقامت. صحیح صحیح. تو میرے لیے آپ کہہ لیں کہ شروع میں تھوڑا سا مشکل تھا, لیکن اوور آل میں دیکھوں تو نہیں تھا مشکل. اللہ اکبر. مجھے نہیں پتا کیوں, دکھنے میں لگتا ہے کہ مشکل ہوگا, بٹ بس ہو گیا. یعنی آپ نے کہا کہ شروع میں آپ تھوڑا سا ریورٹ ہوئے کمپنی کی وجہ سے, تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ انسان اپنی کمپنی کو بھی تبدیل کرے, کیونکہ آبویسلی دیکھیں ہم جتنے مرضی اسٹرانگ ہو جائیں, جب ہمارا انوائرمنٹ سیم ہے نا جی, اور جب ہماری کمپنی سیم ہے, ہمارے دوست سیم ہے, تو بڑے سے بڑا اسٹرانگ آدمی بھی انفلوئنس ہو سکتا ہے. بیکاز انرجیز پہ میرا بہت بلیف ہے نا. دیکھیں نیگیٹو انرجی, پازیٹیو انرجی, اچھی کمپنی کی ایک پازیٹیو انرجی ہے الحمدللہ. جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے, جہاں پہ اچھے لوگ ہیں, وہاں پہ اینجلس بھی زیادہ ہیں, آبویس سی بات ہے. اور جہاں پہ آپ کہہ لیجئے کہ بہت دوری ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے, یا ایسی محفلیں ہیں جہاں پہ فضول باتیں کی جا رہی ہیں, لغو باتیں کی جا رہی ہیں, تو وہاں پہ ظاہر ہے کہ نیگیٹیوٹی زیادہ ہوگی. تو یہ بہت امپورٹنٹ آپ کے اسٹوری سے, کہ یوتھ کو بھی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں اٹس آل اباؤٹ یور کمپنی. فرینڈ جو ہے وہ آ کے یا تو آپ کو بہت غلط سائڈ پہ لے جائے گا, یا آپ کا دوست جو ہے الحمدللہ آپ کو جو ہے وہ صحیح راہ پہ لے آئے گا. میرا بھی یہی ہے. میرے بھی ایک دوست تھے جن سے میں بڑی جان چھڑاتا تھا, مولوی ہم انہیں کہتے تھے. انہوں نے مجھے قرآن گفٹ کیا تھا. جب میں آپ کو کل بھی ذکر کر رہا تھا اپنی سٹوری, وہ جو قرآن میں نے پڑھا تھا نا, وہ اس مولوی دوست نے مجھے گفٹ کیا تھا, ٹرانسلیشن. تو ماشاءاللہ دیکھیں کہ الٹیمیٹلی تو وہی کام آیا. باقی جو دوست تھے وہ تو بعد میں ناراض بھی ہو گئے, دے کریٹڈ ڈیفیکلٹیز فار می, لیکن ماشاءاللہ وہ بھی میرے ساتھ بہت اچھے ہیں. تو یہ شروع میں میرے خیال تھوڑا سا ڈیفیکلٹ تو ہوتا ہے, لیکن یہ کہ بعد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پہ آسانی کر دیتے ہیں. اور جو آپ نے دعا سبحان اللہ بتائی کہ آپ نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے, یہ دعا آپ نے کی سبحان اللہ, جو بہتر ہے میرے لیے, جو بہتر ہے سبحان اللہ. یعنی آپ نے اس دعا میں اتنا توکل ہے اللہ پہ کہ اللہ میں جانتا ہی نہیں ہوں, آپ جانتے ہیں, اور میں سب کچھ آپ کو سونپتا ہوں, اور بس میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتا ہوں. اس دعا کی سمری تو یہ ہے نا ساری سر, اور بس اب آپ مجھے ڈائریکٹ کریں. تو سبحان اللہ, اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی دعاؤں سے بہت خوش ہوتے ہیں, کیونکہ اس میں توکل بہت زیادہ ہے. اللہ دیکھتے ہیں نا کہ بندہ میرے پہ اتنا ٹرسٹ کر رہا ہے, سبحان اللہ. تو یہ میں یوتھ کو کہوں گا کہ آپ بھی مانگیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے, اور پھر دیکھیں کہ اللہ کس طرح, جیسے آپ نے کہا لوگ آپ سے مل رہے ہیں ماشاءاللہ, خود بخود حالات بنتے جا رہے ہیں. بالکل سیم میرے ساتھ یہی ہوا تھا عاقب, کہ حالات بنتے گئے الحمدللہ, اور وہ چیز ماشاءاللہ گرو کرتی گئی سبحان اللہ. تو عاقب ماشاءاللہ اب دین میں آپ کو ہو گئے تقریباً 4-5 سال الحمدللہ, یا اس سے زیادہ عرصہ ہو گیا, 2016. اچھا, تو ماشاءاللہ 7-8 سال الحمدللہ آپ کو جو ہے وہ دین پہ آئے جو ہے وہ ہو گئے, کوشش کرتے ہوئے دین کی طرف کوشش کرتے ہیں. بالکل, اللہ تعالیٰ مزید آپ کو جی استقامت دے, اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ راہ راست پہ رکھے ہمیشہ انشاءاللہ. تو دعویٰ کا بھی کوئی کام آپ جو ہے ماشاءاللہ کرتے ہیں, نشید سے تو چلیں دعویٰ ہو ہی رہا ہے, کچھ اپنے پروجیکٹس کے بارے میں بتائیں, اور تھوڑا سا اپنا ویژن آگے کا بتائیں, اور یہ کہ دعویٰ کے حوالے سے کیا آپ جو ہے سمجھتے ہیں ہونا چاہیے. دیکھیں یوتھ میں, پرٹیکولرلی یوتھ میں. یوتھ کلب جو ہے جس طرح کام کر رہا ہے جی, کئی دفعہ تو میں سوچتا ہوں کہ یار یوتھ کلب کے ساتھ میں اٹیچ ہو جاؤں فل ٹائم, مطلب کہ اپنی انرجیز اور اپنا سارا ٹائم میں ان کو دوں. فی الحال تو میں نشیدس کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, اور دعوت بالکل ویژن یہی ہے کہ یار دعوت کا کام ہی کرنا ہے زندگی میں, لیکن ابھی ایز سچ میں اس میں ایکٹیو نہیں ہوں. ٹھیک ہے, کہ میں کانشیسلی دعوت کے لیے کوئی کام ایز سچ نہیں کر رہا نشیدس کے علاوہ. تبلیغی جماعت میں جاتا ہوں کبھی کبھی انوائرمنٹ کے لیے اور ایک اچھے ماحول کے لیے, تو اس میں ہم گشت وغیرہ کرتے ہیں, رینڈم لوگوں کے پاس جاتے ہیں, وہ تھوڑا بہت دعوت کا ہو جاتا ہے. اور دوسرا جو اپنے فرینڈز ہیں اور جو لوگ مجھ سے انسپائرڈ ہوتے ہیں یا پھر مجھے میسج وغیرہ کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ, تو ان کے ساتھ ان کی کوئی پرابلم ہو تو میں ان کو ہیلپ کرتا ہوں اپنے ایکسپیرینس کی بیس کے اوپر.
ابھی میرا یہ پلان ہے کہ ابھی میں نے عربی سیکھنے کا میرا ارادہ ہے. ماشاءاللہ. میں سمجھتا ہوں کہ عربی کیونکہ ہمارا ریلیجن ہی سارا عربک میں ہے, تو جب تک عربی کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی تب ہماری انڈرسٹینڈنگ اتنی ڈیپ نہیں ہوگی. ماشاءاللہ جی. تو ابھی تو میری ایج ہے 25. صحیح. تو ابھی میرا یہ لائف پلان ہے کہ میں 30 ایئرس تک نالج اور عربی کم از کم سیکھوں میں. ماشاءاللہ. اور میں سیرت کی کتابیں بھی پڑھ رہا ہوں اور میں تفسیر بھی پڑھ رہا ہوں, کمپلیٹ نہیں ہوئی. تفسیر کون سی آپ جو میں فی الحال تو آسان تفسیر پڑھ رہا ہوں تقی عثمانی صاحب کی. اچھا ٹھیک ہے. وہ میں نے کافی پہلے سے شروع کی تھی, تو میں نے اس کو مناسب نہیں سمجھا چھوڑنا. بعد میں مولانا مودودی کی مجھے پتہ لگی. ٹھیک ہے. اور کافی تفاسیر سے میں کافی انسپائرڈ ہوں. کسی ٹیچر سے بھی آپ جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں؟ نہیں, کسی ٹیچر سے نہیں پڑھ رہا, خود پڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جب کوئی چیز پوچھنی ہوتی ہے تو جو اسکالرز ہیں میرے سرکل میں ان سے فون کر کے وہ کلیئر کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے. کوئی بھی اگر ڈاؤٹ ہو کسی چیز کے اوپر. اوکے. تو میرا یہ ارادہ ہے کہ بکس پڑھنی ہے بہت ساری, قرآن کی تفاسیر کم از کم 4-5 تو پڑھوں. صحیح. اور سیرت کی کتابیں مختلف آتھرس کی. ایک سیرت کی میں کتاب پڑھ رہا ہوں, وہ ہے ڈاکٹر علی سلابی, شاید اسکالر ہیں. بالکل بالکل. ان کی جو ہے نا اردو میں ٹرانسلیشن ہے. ٹھیک ہے. وہ بھی کافی حد تک کمپلیٹ ہو چکی ہے. ویری گڈ. ماشاءاللہ. تو میں سوچ رہا ہوں کہ تھوڑا سا اس میں میں گرپ حاصل کر لوں. صحیح. اور پھر انشاءاللہ کوئی پروجیکٹ میں لانچ کروں گا. تو ابھی ایسا کوئی سوچا نہیں ہے. ٹھیک ہے. یوتھ کلب کا بہت زبردست کام ہے, اس کے ساتھ انشاءاللہ ابھی آپ یعنی بلڈ کر رہے ہیں انشاءاللہ اپنے آپ کو, اور یہ بہت اچھی بات ہے. اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اچھے استاد بھی دے, کیونکہ استاد کی بڑی اہمیت ہے. مینٹورز سب کو چاہیے ہوتے ہیں. بالکل. اور وٹ بیٹر مینٹور دین اے ویری گڈ اسکالر. ماشاءاللہ. اسکالر جو ہے نا ماشاءاللہ عاقب, ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اسکالرس کے ساتھ اٹیچ رہیں, اور وہ اللہ کی طرف سے ہمیں بہت ہی اچھے اسکالرز ماشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ملے, جو جن کا ایک تو ایکسپوجر بہت ہے ماشاءاللہ, پھر یہ کہ ماشاءاللہ ان میں ماڈریشن بہت ہے, لیکن یہ کہ علمی لیول اور پھر جو تقویٰ ہے, بڑا کچھ جو ہے نا وہ انسان سیکھتا ہے ان کی محفلوں سے ماشاءاللہ. تو میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو بھی بہت اچھا جو ہے وہ انشاءاللہ اس میں استاد بھی دیں. آپ نے ماشاءاللہ شادی بھی بہت جلدی کرائی الحمدللہ. جی. تو یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے یوتھ کے لیے ایک میسیج, اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ اس طرف ذہن کیسے گیا کہ میں جلدی شادی کر لوں. آئی تھنک 3 سال ہو گئے آپ کی شادی کو. ہاں 3-4 سال. 3-4 سال ماشاءاللہ ہو گئے. تو یعنی 21 سال میں آپ نے جو ہے وہ, اور جو میں نے نکاح کیا تھا وہ تقریباً 18 سال کی عمر میں. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ کیسے, گھر والوں کو کیسے کنونس کیا؟ یہ جو ہے یہ بھی ایک بڑے مزے کی اس کی کہانی ہے. جو ریزن تھی اس کی وہ تو اسلام تھا. رائٹ. ٹھیک ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے انوائرمنٹ اتنا مطلب کہ عجیب سا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے نیچرلی جو ہے نا میل اور فیمیل کی اٹریکشن رکھی ہے. اسپیشلی آپ اسلام آباد کا ماحول دیکھیں اگر, اور جس اسکول بیک گراؤنڈ سے آپ ہیں اور یونیورسٹی, آج کل تو ہر جگہ پہ ہی مطلب ایکسپوجر اتنا زیادہ ہے, فونز ہیں, آپ سوشل میڈیا نیٹ ورکس ہیں, تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے وہ تو نا. تو میں نے کہا یار یہ کیونکہ اس فتنے میں پڑھنے سے بہتر ہے کہ آپ جو صحیح راستہ اللہ نے بتایا ہے, اللہ نے روکا نہیں ہے چیزوں سے, اللہ نے صرف مینج کیا ہے چیزوں کو. میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں حرام چیزیں, یہ بھی اسلام میں منع ہے, کچھ منع نہیں ہے یار. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ایک تذکرہ یعنی ایک گائیڈنس دی ہے, کریکٹ وے بتایا اس کریکٹ وے بتایا سبحان اللہ. تو اسلام بنیاد تھی اس کی, اور یہی سوچا تھا کہ یار فوکس ہو جاؤں گا اور فتنوں سے بچوں گا. اور پھر میری ایک فرینڈ تھی, صحیح, تو اس کے ساتھ میں نے یہ چیز ڈسکس کی کہ یار میں تو ابھی اسلام کی طرف جانا چاہتا ہوں, تو آپ کو گڈ بائے, تو یہ تو میں نہیں کر سکتا, تو ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے, یا تو اللہ حافظ یا تو نکاح. اور اس کو میں نے بتایا کہ میں اسلام کے مطابق زندگی اپنی گزارنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. تو اس کو بھی دعوت دی. صحیح. اور اس نے قبول کی دعوت, اور اس نے ایگری کیا, اس نے کہا کہ ٹھیک ہے لیٹس گو فار نکاح دین. اللہ. تو میں نے کہا وائی ناٹ. What better thing than nikah? نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا there is nothing better for two people in love than marriage. سبحان اللہ. تو یہاں سے پھر گھر والوں کے لیے بھی شوق تھا کہ یار یہ اس کو کیا ہو گیا, مطلب کہ ہماری فیملی میں تو 25-30 سے پہلے ہوتی نہیں ہے, اس سے بھی سب کی فیملیز میں ایسی زیادہ تر یہی ہے. تو کہہ رہے بھی نہ تمہاری پڑھائی مکمل, نہ کوئی کچھ, تمہیں کدھر جو ہے وہ. بٹ میں نے اس کے لیے فائٹ کیا, اور مجھے پتا تھا کہ یہ ضروری چیز ہے. ٹھیک ہے. تو دوسری جو فیملی تھی وہ بھی کنونس تھی, وہ بھی کنونس ہو گئے تھے الحمدللہ. اللہ نے بڑی آسانی کی اس کے اندر, آسانی کی اللہ نے سبحان اللہ. تو وہ بھی انہوں نے, بلکہ میری فیملی سے تھوڑا زیادہ مجھے پریشر تھا, اور انہوں نے تو بالکل سپورٹ کیا. سبحان اللہ. جو وائف کی فیملی ہے, سبحان اللہ, امیزنگ الحمدللہ, امیزنگ. اور اللہ نے بس آسانی کر دی, اللہ نے آسانی کر. دیکھیں جی وہی ہم بیس پہ آتے ہیں, شروع پہ آپ نے اللہ کو کہا کہ اللہ میں تجھے وکیل بناتا ہوں, جو میرے لیے بہتر ہے بس اس طرف لے جا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے لیے یہی بہتر سمجھا کہ آپ کی شادی بھی جلدی. بالکل ایسے ہی ہے. تو دیکھیں اٹس آل اباؤٹ کنیکٹنگ ود اللہ سبحانہ تعالیٰ. جو بندہ اللہ پہ توکل کر لے گا نا, وہ جیسے سورہ طلاق کی آیت ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا, جو کوئی بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے ہر راستہ نکال دے گا.
ہر طرف سے راستہ نکل آئے گا اس کے لیے الحمدللہ. اور اس کا فائدہ بھی عاقب آپ نے میرج کے فروٹس بھی الحمدللہ بڑی ینگ ایج میں دیکھے ہوں گے, اور فتنے سے بچنے کے حوالے سے تھوڑا سا موٹیویشن ہماری یوتھ کو بھی دیں. میں تو بلکہ یوتھ کو یہی کہوں گا کہ دیکھیں مشکل ہوگا تھوڑا سا اپنے پیرنٹس کو کنونس کرنا, یا آپ لوگوں کو پتہ ہوگا, لیکن آپ پریشر میں نہ آئیں. آپ ایک چیز ٹھان لیں کہ بھائی کرنی ہے تو کرنی ہے. اللہ نے جب ایک چیز کی اجازت دی ہے, ایک فری ول ہے نا, مطلب کہ انسان ہے, اگر آپ مینج کر سکتے ہیں اس کو. صحیح. ایک اور چیز میں یہ کہوں گا آپ لوگوں سے کہ فائنینشلی جو ہے نا کوشش کریں کہ جو نوجوان ہیں وہ اگر اسٹوڈنٹس بھی ہیں تو کچھ نہ کچھ سائڈ ہسل وغیرہ کرتے رہا کریں, تاکہ یہ کہ انڈیپینڈنس جو ہے نا یہ بڑی ضروری ہے. صحیح. یہ آپ کو جو ہے نا پریشر سے آزاد کر دیتی ہے. جب آپ فائنینشلی اتنا ہوگا نا کہ اپنا خرچہ آپ خود اٹھا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, تب آپ کسی چیز پہ اسٹینڈ بھی لے سکیں گے. صحیح. اگر آپ کہیں گے میں نے شادی کرنی ہے, آپ کے پیرنٹس منع کریں گے, تو آپ کے پاس اپنے فائنینسز ہوں گے, آپ کہیں گے یار میں خود بھی کر سکتا ہوں یار, تو ایونچولی وہ آپ کی بات مان لیں گے. تو سب سے پہلا کام میں یوتھ کو یہی کہوں گا کہ آپ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہوں. یہ نہیں کہ اربوں روپے کی جائیداد بنائیں, اتنا کہ ڈے ٹو ڈے ایکسپینسز کم از کم آپ 2 لوگوں کا خرچہ بنا لیں. اس کے بعد پھر آپ جب بات کریں گے تو اس میں بہت ویٹیج ہوگی. اور آئی ایم شیور کہ کرنا تو چاہتے ہیں, یوتھ تو کرنا چاہتی ہے, صحیح ہے, لیکن پیرنٹس جو ہے نا وہ سمجھتے نہیں اس بات کو. ان کو نہیں پتا کہ یار اس وقت کتنی جو ہے ڈیفیکلٹ ہے لائف, اور فتنے جو لوگ دین پہ چلنا چاہ رہے ہیں. میرے خیال سے پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ سمجھیں اس بات کو, اور فائدہ اس میں بہت زیادہ ہے. دیکھیں آپ فوکس ہو جاتے ہو. میری شادی کے بعد سے میرا فوکس انکریز ہوا ہے, میں اپنا جو ورک ریلیٹڈ میرے کام ہے وہ بہتر ہوئے ہیں, سیریسنیس ہوئی ہے. پھر میرے اور جو ڈیلی چیزیں ہیں وہ میری سیدھی ہو گئی ہیں. مطلب کہ ہم جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں, میری وائف ساتھ ہوتی ہیں, وہ بہت خیال رکھتی ہیں میرا چیزوں میں, میرا کھانا پینا, چیزیں وغیرہ جو کبھی میں خود نہیں کر پاتا والنٹیرلی وہ کرتی ہیں. تو بہت سے بینیفٹس ہیں. اللہ اکبر, یو شوڈ گو فار اٹ ڈیفینیٹلی. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اچھا عاقب, آپ کا یوتھ سے ایک انٹریکشن بھی ہوگا, تو آپ کی میں رائے لینا چاہوں گا, پھر میں اپنی بھی شیئر کروں گا کہ اس وقت جو ہماری نوجوان نسل ہے, ڈو یو تھنک کہ حالات بہت خراب ہیں, یا یو بلیو کہ ایک چینج آ رہی ہے, ایک اویئرنیس کریٹ ہو رہی ہے؟ آپ کی کیا آبزرویشن ہے اس حوالے سے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں ہوپ لیس سچویشن ہے. میرے خیال سے اگر ہم پاسٹ سے کمپیریزن کریں نا آج کے حالات کا, تو وہ تو خراب ہے کافی. اوکے. اس پاسٹ کا کمپیریزن اس سے پیچھے سے کریں تو اس کے مقابلے میں خراب ہو گئی. یہ چینج چلتی چلی جاتی ہے, تو ہمیں ایک پینک نہیں کریٹ کرنا چاہیے. صحیح. ہر حالات کے اپنے ڈائنامکس ہوتے ہیں, اپنی سچویشن ہوتی ہے, اور کیونکہ ہم اس حالات میں پیدا ہوئے ہیں تو ہم یوز ٹو ہوتے ہیں اس کے. آئی تھنک اتنا بھی مطلب کہ لٹ تو مچی ہوئی ہے بہت زیادہ, لیکن اتنا بھی ایکسٹریم کیس نہیں ہوا. جو لوگ دین پہ چلنا چاہتے ہیں وہ چل سکتے ہیں, ان کے لیے جگہ بھی موجود ہیں, انوائرمنٹس بھی ہیں. جیسے یوتھ کلب کی میں دوبارہ اگزامپل دوں گا کہ آج میں آیا ہوں فرسٹ ٹائم ادھر آپ کے آفس میں, مجھے اتنا اچھا لگ رہا ہے. جزاک اللہ خیر. لیکن میں اگر لاہور ہوتا تو میں بہت یہاں پہ آتا, میں انشاءاللہ اسلام آباد جا کے بھی وزٹ کروں گا ضرور. تو یہاں پہ نوجوان سارے بیٹھے ہوئے ہیں, ابھی جماعت سے ہم نے نماز پڑھی, آپ لوگوں نے, میں نے تو پڑھی بھی تھی پہلے سے, تو ان کو تو کوئی پرابلم نہیں ہے, نہ یہاں پہ کوئی فحاشی کا مسئلہ ہے, نہ مطلب سمجھ رہے ہیں آپ کہ کتنا ایزی ہے. اگر کرنا چاہیں تو اگر آپ نہیں کرنا چاہیں گے تو 100 بہانے ہیں. صحیح. جی انوائرمنٹ بھی خراب ہے, یہ ہے وہ ہے. تو آئی تھنک جو لوگ کرنا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ ایک ایسا ٹیسٹ بنا ہی نہیں سکتا کہ جو پاسبل ہی نہ ہو, پھر تو انفیئر ہو جائے گا نا. صحیح بات. تو آئی تھنک کہ جو ماحول خراب ہوا ہے وہ لوگوں کی اپنی وجہ سے ہے, وہ ایفرٹ نہیں کرتے. ویری نائس. بہت آپ نے ماشاءاللہ کمپریہنسولی بتایا کہ دیکھیں اٹس آل اباؤٹ یور اون ول. جو کرنا چاہتا ہے عاقب, ایک تو اللہ اس کے لیے راستے کھول دے گا, نمبر 2 وہ انشاءاللہ کر جائے گا, کیونکہ ول پاور ایک بہت بڑی چیز ہے. اور ہم نے دیکھا ہے, ہم نے ایسے نوجوانوں کو شفٹ کرتے دیکھا اپنا لائف سٹائل کہ ہمیں یقین نہیں آتا. میں 5-6 سال اسلامک اسکول میں پڑھایا ماشاءاللہ, اس سے پہلے باقی اسکولز میں بھی پڑھایا. 7-8 سال میرا یہ کیریئر ہے اسکولز میں پڑھانے کا. آپ یقین کریں عاقب کہ ایسے بچے میرے اسٹوڈنٹس جن کو ایون میں نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ یار یہ آ جائے گا دین کی طرف. یعنی مجھے تھا کہ یار یہ تو گیا, اللہ معاف کرے, ایسا سوچنا نہیں چاہیے, لیکن وہ آ جاتی ہے ایک ایسی سوچ. اور الحمدللہ اب وہ مجھے ملتے ہیں تو ٹوٹلی چینج. یعنی ایسے اسٹوڈنٹ جو جن کا افیئر تھا, وہ اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ پھر رہے ہیں وہاں اسکول میں, بیٹھ رہے ہیں اکٹھے, اسائنمنٹس اکٹھے چل رہی ہیں. مطلب وہ مجھے تھا کہ یار یہ تو گیا بیچارہ. اب وہ ٹوٹلی شفٹ ہے ماشاءاللہ. تو اس کا مطلب وہی آپ کی والی بات ہے کہ دیکھیں ایک تو ہدایت اللہ کی طرف سے, دوسرا اپنی بھی کوئی چاہت ہوتی ہے. جی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک بندے میں چاہت ہی نہیں ہے اور اس کو جو ہے وہ ہدایت مل جائے گی. تو یہ اٹس آل اباؤٹ چاہت. بہت زبردست آپ نے بات کی. اچھا ابھی دیکھیں سبحان اللہ عاقب کہ
اللہ کا کتنا فضل آپ پہ ہوا ہے اور ہم سب پہ الحمدللہ کہ خدا نہ خواستہ اگر آپ وہ دوسری فیلڈ کی طرف چلے جاتے تو اس وقت آپ سے یہ سوال ہو رہا ہوتا کہ آپ کا فیوریٹ سنگر کون ہے یا آپ کا ایکٹر رول ماڈل کون ہے وغیرہ وغیرہ. تو بائی دا وے یہاں پہ میں کلیئر کرتے ہوں کہ وی سمپتھائز ود دیم اینڈ وی پرے فار دیم. ایسا نہیں ہے کہ ہم وہ میڈیا انڈسٹری والوں کو ویلن بنا رہے ہیں. میں تو سب کے لیے جی دعائیں کرتا ہوں اور ہمیں کرنی بھی چاہیے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی کانشیس کرے, اس بارے میں اویئر کرے. سم آف دیم آر ویری گڈ پیپل, ہمارے ایکٹرز اور سیلیبریٹیز, سم آف دیم آر ویری گڈ پیپل. جنرلی یہ کہ بس وہ فلو میں, اور وہ جو آپ نے کمپنی کا ذکر کیا تو میری تو دعائیں ان کے ساتھ بھی ہیں, تو یہ میں ایک ڈسکلیمر دے رہا ہوں. لیکن اینی وے اس وقت ماشاءاللہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں رول ماڈلس کی بہت ضرورت ہے. آپ کا رول ماڈل نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہیں ہی, وہ ان پہ تو جان فدا ہے. صحابہ میں ہو از یور رول ماڈل, یا کس کو آپ زیادہ پڑھتے ہیں؟ صحابہ تو سارے ایک سے بڑھ کے ایک ہیں. اللہ ہر جو ہے ان کی اپنی کوالٹی ہے. صحیح. میں جو ہے دو صحاب سے بہت انسپائرڈ ہوں کافی زیادہ. ایک ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ایک ہے خالد بن ولید. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کہ حضرت خالد بن ولید کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ مطلب ایک بھی جنگ نہیں ہارے, ایون کہ جب اسلام کے خلاف بھی وہ لڑ رہے تھے تو وہ بھی ہارے نہیں تھے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. اور جب وہ اسلام میں آئے تو اتنا زبردست انہوں نے لڑائی کی کہ, اور وہ اتنی ان میں ہمت بہت تھی. وہ کہتے ہیں کہ ایک سفر ایسا تھا جو بہت خطرناک سفر تھا, اور انہوں نے بہت چند گھنٹوں میں بڑی ٹیکنیک کے ساتھ جو ہے وہ لگاتار گزارا تھا. 4-5 گھنٹے میں انہوں نے جو ہے نا 2 دن کا سفر طے کر لیا تھا. صحیح بات. جس میں ان کو ڈانٹ بھی پڑی تھی بعد میں کہ یہ رسک لیا. تو میں تو رسک لور ہوں ویسے. صحیح, مجھے رسک لینا پسند ہے. تبھی آپ کو ماشاءاللہ خالد بن ولید کے ساتھ ایک ریلیٹ کر جاتے ہیں, کیونکہ وہ رسک کرتے تھے اور اتنی جنگیں لڑے, اور وہ کسی ایک جنگ میں بھی کیا بات ہے نہیں مارے گئے. سیف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تلوار تھی. بالکل. تو حضرت علی ماشاءاللہ کیا بات ہے حضرت علی کی. میرا تو نام محمد علی ماشاءاللہ, آئی ایم ریئلی پراؤڈ آف دس نیم. حضرت علی از آلسو ون آف مائی فیوریٹ صحابی. اور مجھے جو حضرت علی صلی اللہ عنہ, ویسے تو آپ نے کہا نا ہر صحابی ایک سے بڑھ کے, یعنی اسٹارٹنگ فرام ابو بکر صدیق, سبحان اللہ کیا بات ہے, ابو بکر صدیق کی, پھر حضرت عمر, اللہ اکبر, حضرت عثمان غنی. حضرت علی کا آپ نے چونکہ نام لیا ہے, تو حضرت علی کا جو یقین کریں میرے لیے, یعنی حق بولنے سے ڈرتے نہیں تھے حضرت علی. ہی واز اے مین آف ٹروتھ, ہی واز اے مین آف حق, اے مین آف جسٹس. اس لیول پہ جسٹس تھا کہ جب وہ خبیث جس نے انہیں خنجر مارا تھا یا اٹیک کیا تھا, تو اس کے بارے میں انسٹرکشن اپنے بیٹے کو حضرت حسن کو کیا دے رہے ہیں کہ دیکھو اسے ایک بار ضرب لگانا, پنش کرتے ہوئے, بار بار نہیں, کیونکہ اس نے ایک بار کیا. یعنی اس ٹائم پہ بھی جسٹس کا ایلیمنٹ سبحان اللہ برقرار. اور پھر وہ ظاہر ہے ان کی جو ڈگنیٹی ہے, جس لیول کی ڈیسنسی ڈگنیٹی, سبحان اللہ. حضرت طلحہ زبیر سے دیکھیے, وہ انفارچونیٹ ایک ایونٹ ہے, لیکن یہ کہ ان کی حضرت طلحہ زبیر آئی ایم شیور حضرت علی سے محبت ہی کرتے تھے, لیکن وہ ایک ایسا واقعہ ہے ظاہر ہے کہ اٹ واز مینٹ ٹو بی. تو جب حضرت زبیر صلی اللہ عنہ کی لاش دیکھی تو چوما باقاعدہ, اور حضرت طلحہ کے ساتھ بھی سیم معاملہ کیا, اور یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن جو ہے ہمارے دل سے یہ غل اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ دور کر دے. سبحان اللہ یار, یعنی دا وے ہی ڈیلٹ ود ایوری ون. تو صحیح کہہ رہے ہیں آپ, صحابی تو ایک سے بڑھ کے ایک ہے, سبحان اللہ. بٹ ماشاءاللہ یہ کہ آپ نے حضرت علی صلی اللہ عنہ کا نام لیا تو میں ان کا اچھا چلیں آپ سے ڈسکس کرتے ہیں. اچھا, آپ کو آپ کی فیوریٹ ورس آپ نے کہا کہ یہ اس کو آپ بہت سنتے تھے جی, سورہ زمر کی آیت نمبر 53 ہے. میں اس کو آڈینس کو جو ہے وہ سنا بھی دیتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. اس میں 2 بار عاقب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایشورنس دلوائی ہے. یعنی دیکھیں نا, لوگ کہتے ہیں کہ یار اللہ نے مجھے معاف نہیں کیا, اللہ نے مجھے معاف نہیں کیا. میں ایک اسکالر کو سن رہا تھا, انہوں نے بڑی پیاری بات, ان سے نا بار بار ایک عورت پوچھ رہی تھی کہ دیکھیں میرے بڑے گناہ ہیں, میں نے توبہ بھی کر لیا ہے, لیکن مجھے لگتا ہے اللہ نے مجھے معاف نہیں کیا. یعنی ابھی تک میرے ساتھ نا معاملات ایسے ہو رہے ہیں کہ مجھے لگتا ہے اللہ از پنشنگ می. سبحان اللہ. اسکالر نے انہیں تھوڑا سا ڈانٹ کے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کی رحمت پہ یقین نہ کرنا یہ بھی گناہ ہے.
باقی گناہ آپ کے ہو نہ ہو, لیکن فی الحال آپ کا یہ گناہ ہے کہ آپ اللہ کی فارگیونیس کو چیلنج کر رہے ہیں, جبکہ اللہ نے کلیئر قرآن میں کہہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے معاف فرمانا, اللہ ہوپ دلا رہا ہے. یہاں تک کہ عاقب کہ اللہ نے کفار اور منافقین کے بارے میں کہا ہے کہ اگر یہ معافی مانگ لے میں معاف کر دوں گا. دیکھیں منافقین تو کفار سے بھی بڑھ کے, منافقین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جہنم کے آخری دہانے پہ ہوں گے. وہ بلکہ میں آیت جو ہے نا وہ یہاں پہ کوٹ کاری دیتا ہوں جو منافقین کے حوالے سے, وہ ہے سورہ نساء آیت نمبر 145 سے 146. اللہ کہتے ہیں کہ منافقین جو ہیں وہ لوئسٹ ڈیپتھ یا گریڈ آف فائر میں ہوں گے اور کوئی بھی ہیلپر ان کا نہیں ہوگا ایکسیپٹ دوز ہو ریپینٹ. اللہ اکبر. اللہ ان کو بھی انوائٹ کر رہا ہے کہ تم بھی توبہ کر لو گے تو رب العالمین تمہیں بھی معاف کر دے گا. تو دیکھیں ہم سے سب سے گناہ ہوتا ہے, میجر سنز بھی ہیں مائنر سنز بھی ہیں, اللہ معاف کرے. تو یہ جو آیت ہے عاقب, اس کے بارے میں مزید بھی آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اللہ کہتے ہیں کہ جس نے حدیں پار کر دی یعنی اسراف کر لیا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو معاف فرما دیں گے. کیوں؟ کیونکہ نمبر 1 اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پسند فرماتا ہے لوگوں کو معاف کرنا اور ریجوائس کرتا ہے. اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے, حدیث میں آتا ہے نا کہ جب بھی تم میں سے کوئی ریپینٹ کرتا ہے اللہ کی طرف جاتا ہے, صحیح حدیث ہے, اللہ اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جس کا کیمل گم گیا ہو ڈیزرٹ میں, جس پہ سارا سامان ہو اور وہ کیمل واپس آ جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے. انہ هو الغفور الرحیم, کہ بے شک تمہارا رب جو ہے وہ غفور ہے اور وہ رحیم ہے. ایک اور اسکالر سے عاقب ایک جو ہے نا وہ بار بار ایک صاحب سوال کر رہے تھے, یہ میرے آنکھوں دیکھا واقعہ نہیں لیکن کسی نے بتایا کہ کیا اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے اگر میں معافی مانگ لوں. انہوں نے کہا کیا مطلب معاف کر دیتا ہے, معاف کر دیا ہے. اس نے کہا وہ کیسے؟ کہتے یہ تمہیں یقین نہیں ہے اس آیت پہ؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ جنہوں نے ظلم کی حدیں پار کر دی ہیں معافی مانگ لو میں معاف کر دوں گا, اور تم کویسچن ابھی تک کر رہے ہو کہ کیا معاف کر دے گا, کیا معاف کر دے گا. اس کے علاوہ عاقب قرآن کی کون سی آیت جو ہے وہ یوتھ سے میں جانا چاہوں گا, تھوڑا بے شک سوچ لیں اس پہ, جو آپ یوتھ کو اس طرف توجہ دلانا چاہیں گے کہ دیکھو یہ قرآن کا جو ہے نا وہ میسج ہے. دیکھیے قرآن کے اندر جو ہے نا ہر آیت کے اندر ہر چیز کی مطلب کہ ہر چیپٹر کے اندر ہی جو ہے نا بڑی حکمتیں چھپی ہیں, بے شک, اور ڈفرینٹ ایسپیکٹس آف لائف اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں. میں ایک سورہ بقرہ کے اندر ایک واقعہ تھا, میں اس کو مجھے ایگزیکٹ اس کی تو نہیں یاد آیت نمبر, لیکن میں کوٹ کر دیتا ہوں کہ اس کے اندر ایک گروہ ہوتا ہے اور وہ جنگ لڑنے جا رہا ہوتا ہے, ٹھیک, اور ان کو جو ہے نا منع کیا جاتا ہے ان کے پیغمبر کی طرف سے یا کہ آگے کنواں آ رہا ہے ایک, ٹھیک ہے, اور اس میں سے پانی نہیں پینا, صحیح, سوائے تھوڑے سے کے, 1-2 گھونٹ کے, سوائے چند کے, لیکن وہ لوگ جو ہے نا پی لیتے ہیں زیادہ تر. اور جب پھر ان کی لڑائی ہوتی ہے جا کے جن سے وہ لڑنے جا رہے ہوتے ہیں, تو اللہ انہیں کہتا ہے کہ مطلب کہ وہ دعا کرتے ہیں کہ پاسٹ میں کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے, کیونکہ وہ بہت کم نمبر میں رہ گئے ہوتے ہیں جنہوں نے اللہ کی بات مانی ہوتی ہے, باقی سب جو پیٹ بھر کے پانی انہوں نے پیا ہوتا ہے وہ تو لڑ بھی نہیں سکتے. تو وہ کہتے ہیں کہ پاسٹ میں اللہ نے کتنی دفعہ ایسا کیا کہ کم نمبر کو مطلب کہ بڑے گروہ پہ جتایا, اور اللہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے, اور وہ لڑتے ہیں اور وہ جیت جاتے ہیں اس سے. تو یہ ایک بڑے مزے کی ایک واقعہ قرآن کا ہے جو بڑا مجھے اچھا لگا تھا پڑھ کے. اس کے اندر بڑے ہڈن میننگز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آج کل کی دنیا کے اندر بھی اگر ہم ریلیٹ کریں تو سب لوگ ہی کنویں سے پانی پی رہے ہیں زیادہ, سوائے چند کے, سبحان اللہ, ٹھیک ہے, پیٹ بھر کے پی رہے ہیں, اور جب فائٹ کا ٹائم آتا ہے تو وہ بیچارے مطلب کہ وہ فتنوں سے لڑ نہیں پاتے اور وہ فتنوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تھوڑے سے جو رہ گئے ہیں جو بات مانتے ہیں, آج کے دور میں بھی ایسا ہی ہے, چند لوگ ہیں ایسے جو کہ اپنے دین پہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. صحیح. اب ان کے سامنے چیلنج آ رہا ہے دنیا کا, فتنوں کا, اور اس میں یہی میسج ہے کہ اللہ نے پہلے بھی لوگوں کو بچایا اور ابھی بھی ہم اس فتنے سے جیت جائیں گے, اور یہ جو باطل کی اور اس کی حق کی جنگ ہے تو اس میں وہ اکمپلش ہو جائیں گے. تو یہ ایک مجھے بڑا اچھا ویری انٹرسٹنگ کہ دیکھیں تعداد میں کم ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حق پہ نہیں ہیں آپ, بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو قرآن میں کہتے ہیں کہ عقل والے تو کم ہی ہیں نا. عقل والوں سے مراد ہے یعنی کہ جو صحیح میں سمجھ جاتے ہیں چیزوں کو, گائیڈنس لیتے ہیں, اور ہدایت یافتہ بھی کم ہی ہیں. زیادہ تر اللہ معاف کرے انسانیت تو جیسے وہ کہتے ہیں نا موب سائیکالوجی بھی ہے اور بینڈ ویگن افیکٹ ہے. بینڈ ویگن افیکٹ ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ جی سارے ہی بس پہ چڑھ رہے ہیں, بینڈ پہ ویگن پہ چڑھ رہے ہیں, تو آپ بھی چڑھ جاتے ہیں. تو اس وقت وہی صورت حال ہے جی کہ یوتھ دیکھ رہی ہے کہ جی سارے ہی اسموکنگ کر رہے ہیں, سارے جو ہے وہ ڈرگس کی طرف جا رہے ہیں, سارے جو ہے نا وہ غلط حرکتوں میں لگے ہیں. تو ٹھیک ہے,
ہم بھی جائیں, یہ دس از کول. رائٹ. تو یہ بینڈ ویگن افیکٹ کو بریک کرنا بہت ضروری ہے, اور اس میں یہ واقعہ بہت ریلیونٹ ہے جو آپ نے بتایا ہے. یہ میں بلکہ چاہوں گا اس کا ہم سورس بھی مینشن کریں انشاءاللہ آڈینس کے لیے, تاکہ وہ مزید اس پہ جو ہے وہ ریسرچ کریں. ایک اور علی بھائی مجھے بڑی زبردست لگتی ہے, قرآن کی ایک آیت ہے, اس کا مفہوم کچھ ایسا ہے کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. تو یہ میں نے تو اس کو پریکٹیکلی ایکسپیرینس کیا ہے کہ اس میں بہت حقیقت ہے. اللہ, کسی بھی ایسپیکٹ میں آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہو, بزنس میں, اپنے کریئر میں, اور کسی چیز کے اندر. انسان میں اتنی اچھی کوالٹی اللہ نے رکھ دی ہے, وہ جو چاہے وہ کر لیتا ہے. جس چیز کی وہ کوشش کرے گا اس کو وہ چیز ملنے شروع ہو جائے گی. ایسے ہی ہے جی, ایسے ہی. تو میں تو اسی پہ اپنی گزارتا ہوں زندگی کے. کوئی بھی چیز مجھے یقین ہوتا ہے کہ اگر میں نے کوشش شروع کر دی کسی چیز پہ, تو مجھے پتہ ہے کہ میرے اللہ نے بتایا ہوا ہے کہ انسان جو کچھ کوشش کرے گا اس کو وہی ملے گا. اور یہ اتنی موٹیویشنل آیا ہے عاقب, اگر اس پہ آپ غور کریں کہ اللہ رب العالمین انسان کو یہ آفر کر رہا ہے کہ تم محنت کرو گے تو ہو نہیں سکتا تمہاری محنت رائے گا چلی. اب دیکھیں کچھ لوگ دنیا میں محنت کرتے ہیں, دنیا مل جاتی ہے, وہ تو کافر کو بھی مل جاتی ہے. لیکن میں ایک حدیث سنانا چاہوں گا سب کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی آخرت کو اپنا کنسرن بناتا ہے, نمبر 1 اللہ اس کے تمام افیئرس کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے. نمبر 2 اللہ تعالیٰ دنیا کو اس کے پیچھے بھگاتا ہے, وہ دنیا کے آگے بھاگتے ہیں. اللہ اکبر. آج آ کے میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ جب مجھ سے کوئی اے لیول میں جب میں تھا نا, ہمارے کلاس فیلوز پوچھتے تھے ہاں جی تم کیا کرو گے آگے جا کے, یہ وہ. میں کہتا تھا جی کہ میں ماڈل بنوں گا یا میں سنگر بنوں گا, تو وہ ہنستے بھی تھے خیر آگے سے. میرا تھا جی کہ میں نے بہت جی مشہور ہونا ہے, یہ وہ اس طرح کی چیزیں جو ہے نا. اور میں ڈرامیٹکس میں بھی تھا, ڈیبیٹس میں بھی تھا شروع سے, تو میرا یہ ایک رجحان تھا جی کہ ہاں میڈیا میں ہی جانا ہے. لیکن کبھی نہیں سوچا تھا کہ اب دیکھیں اللہ نے ایک میڈیا پریزنس بنا دی, اور ہم نے کبھی نیت نہ, کبھی شوق تھا نہ, ہم نے کبھی کوئی اس طرف جو ہے نا وہ سوچا کہ یار ہاں ہم تو پوڈ کاسٹ کریں گے, یہ ہوگا وہ ہوگا. یہ سب اللہ کی طرف سے ہوا. لیکن یقین کریں عاقب, جو عزت الحمدللہ دین میں آ کے ملی ہے نا, اور وہ مطلوب نہیں تھی, لیکن یہ کہ وہ الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیتا ہے. مطلوب تو اللہ کی رضا ہونی چاہیے, اور یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اخلاص. لیکن یقین کریں جو رسپیکٹ, جو عزت الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین میں ملی ہے, اور جو ماشاءاللہ آپ کہہ لیجئے کہ برکت میں نے دیکھی ہے دین میں آ کے, سبحان اللہ, امیجن ہی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ جو ہے نا وہ کسی اور چیز میں سبحان اللہ. تو حدیث یہ ہے عاقب کہ دیکھیں دنیا اس کے پیچھے آئے گی, وہ دنیا کے آگے جائے گا. آج ماشاءاللہ عاقب میں یہ بات صرف اور صرف موٹیویشن کے لیے بتا رہا ہوں کہ ماشاءاللہ کارپوریٹ ٹرینرز جو ہے نا وہ ہمارے پاس آتے ہیں کہ آپ ہمیں کنٹینٹ دیں, آپ ہمیں بتائیں, جو ماشاءاللہ کافی بڑے نام کارپوریٹ ٹرینرز کے. تو یہ دیکھیے نا, ہم فروٹس اس کے دیکھ رہے ہیں. ہم نے کبھی بھی پچ نہیں کیا اپنے آپ کو الحمدللہ, نہ میں نے کبھی کسی پوڈ کاسٹ میں کہا جی سبسکرائب مائی چینل, یہ وہ کہنے میں حرج کوئی نہیں, پروموٹ کیا جا سکتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ حرام ہے. بتانے کا مقصد یہ کہ دیکھیں الحمدللہ اسکالرز نے ہماری تربیت کی, اللہ کی طرف سے ایک ہماری وہ چیز تھی کہ یار نہیں, ہم نے کوئی فیم کی طرف نہیں جانا ہے, بس یہ کہ اللہ کام لے رہے ہیں تو ہوتا رہے. اور دیکھیں کہ آج ماشاءاللہ ایسے لوگ ہم سے ملتے ہیں, دنیا دار لوگ, اور وہ آ کے پوچھتے ہیں کہ کیسے ہم نے کرنا ہے ماشاءاللہ. تو دس از واٹ آئی مین کہ اللہ تعالیٰ کیسے برکت ڈال دیتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کیسے آپ کو سکسیس دیتا ہے. آپ بھی دعا کریں ہمارے لیے, میں بھی آپ کے لیے دعا کروں, آڈینس سے بھی کہوں گا کہ استقامت کی دعا کریں ہمارے لیے. اصل میں تو چیز عمل ہے. دیکھیں باتیں تو ہوتی رہتی ہیں, لیکن اللہ ہمیں بھی باعمل بنائے, ہماری نوجوان نسل کو بھی باعمل بنائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ استقامت دے ہمیں, اور ہمارے دل نہ پھیر دے. یہ بہت دعا کرنی چاہیے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اچھا عاقب, ایک مسکنسیپشن یوتھ کی میں نے دیکھی ہے بہت زیادہ, کہ وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ یار دین کی طرف اگر ہم آ گئے تو سب کچھ ہی چھوڑنا پڑے گا, یہاں تک کہ دنیا بھی چھوڑنی پڑے گی, اور ہم تو اللہ معاف کرے ایک لوزر بن جائیں گے, اور ہم تو جو ہے وہ ٹوٹلی دنیا سے کٹ آف ہو جائیں گے. واٹ از یور ایکسپیرینس؟ ماشاءاللہ آپ دین کی طرف آئے ہیں. میرا تو اس کے اپوزٹ ایکسپیرینس. دیکھیں دنیا جو حاصل کرنی ہے نا, اللہ کافر کو بھی دیتا ہے, مسلمان کو بھی دیتا ہے. صحیح. وہ ہے محنت پہ. جو انسان جتنی محنت کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے اتنا نوازیں گے. اب میں نے جو ایکسپیرینس کیا نا کہ دین نے مجھے ایسے ہیکس اور ٹرکس سکھا دیے ہیں جن کو یوز کر کے میں دنیا بھی اپنی الحمدللہ زیادہ بنا لیتا ہوں. مطلب کہ مجھے کتابیں پڑھنے کا بھی شوق ہے کافی, تو میں سیلف ہیلپ بکس بھی پڑھتا ہوں.
تو اس کے اوپر جب میں بک ختم کرتا ہوں نا تو میں بتاتا ہوں کہ یار اس میں جو کانسیپٹ بتایا ہوا ہے یہ ہماری اس حدیث کا ہے, اس میں جو کانسیپٹ بتایا ہوا ہے وہ اس قرآن کی آیت کا کانسیپٹ ہے. اللہ اور اسلام نے ہمیں نا ایک بلو پرنٹ دے دیا, ہیکس دے دیے لائف گزارنے کے. زبردست کہ اسلام کے اندر ہر چیز آپ کو مل سکتی ہے. آپ نے کمیونیکیشن کس طرح کرنی ہے, آپ نے کسی کلائنٹ سے ملنا ہے, آپ کا رویہ کیسا ہونا چاہیے, آپ نے بدگمانی نہیں کرنی. یہ بدگمانی نہ کرنا اتنا بڑا ہیک ہے نا, جو کہ میں کہتا ہوں کہ دنیا حاصل کرنے کے اندر یہ یوز ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. آپ کے کلائنٹس ہوتے ہیں, آپ اکثر ہوتا ہے بدگمانی ان کے ساتھ کر دیتے ہو کہ یار یہ تو یہ سوچ رہا ہوگا, اس سے آپ کی دنیا خراب ہوتی ہے. تو میرا تو علی بھائی الٹ رہا ہے اس کے اوپر. اور دنیا کا جو ہے ایک مجھے ٹینشن ہوتی تھی کہ یار میں جب سنگر سے میں نے سوچا کہ یار میں تو دین پہ آؤں گا کہ یار میں کماؤں گا کس طرح, کھاؤں گا کس طرح, لیکن آپ نے جو بات بولی کہ اللہ تعالیٰ نے اور زیادہ عزت دی اور دنیا بھی اور زیادہ دی. سبحان اللہ. تو مطلب کہ اب مجھے دنیا کی ٹینشن نہیں ہے, پہلے تھی. اللہ, اب مجھے پتا ہے کہ میرا اللہ مجھے پالے گا. کیا بات ہے. اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ دین کو تھوڑا بہت جو سمجھا ہے اس کی بیس کے اوپر ایسے سکلز انسان کے ڈیولپ ہو جاتے ہیں کہ وہ کچھ بھی کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. میرا تو اپنا پرسنل ایکسپیرینس یہی ہے کہ جو نوجوان سن رہے ہیں کہ اس چیز کی آپ نے ٹینشن نہیں لینی, بلکہ آپ کو فائدہ ہی ہوگا. آپ اسلام کے پرنسپلس کو جب سمجھیں گے تو آپ کو دنیا حاصل کرنے میں بھی اس میں بہت فائدہ. اور آپ گناہوں سے بھی دور رہنے کی جستجو کریں کہ آپ شادی جلدی کریں. وہ تو میں نے پہلے بھی اس کو بندہ بہت پروٹیکٹ ہو جاتا ہے. اٹس اے فورٹریس ماشاءاللہ, جو شادی کا پورا جو ہے نا وہ انسٹیٹیوٹ ہے. سیم آ کے ماشاءاللہ ہمارے پاس تو ہزاروں کیس اسٹڈیز ہیں الحمدللہ, آنکھوں دیکھی کیس اسٹڈیز ہیں کہ جو دین کی طرف آئے نوجوان, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں دیا بھی بہت. یہاں پہ میں ایک ڈسکلیمر دے دوں کہ دیکھیں نوجوان یہ نہ سمجھے کہ میں دین کی طرف آ جاؤں گا تو کروڑوں روپیہ میرے پاس آ گیا. جو آپ نے بات کی نا کہ وہ معاش کی فکر اللہ ختم کر دے گا, یہ ہے اصل میں رزق کی اصل جو ہے نا وہ ڈیفینیشن, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ غنا دے دے گا, غنی کر دے گا تمہیں, تمہارے دل میں غنا بھر دے گا, یعنی کنٹینٹمنٹ دے دے گا, سیلف فلفلمنٹ دے دے گا اللہ رب العالمین. تم ہو سکتا ہے کم میں خوش ہو جاؤ, اور عین ممکن ہے کہ دے بھی پیسے بھی بہت آ جائیں, یہ بھی ممکن ہے. برکت دے دے اللہ. کوئی بزنس تم کرنا چاہو, رزق تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, جس کو چاہتا ہے دیتا ہے, زیادہ دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے کم دیتا ہے, جس کا چاہتا ہے کھینچ لیتا ہے, جس کا چاہتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے. تو قرآن کی آیات ہیں الحمدللہ. لیکن میرے پاس ہزاروں کیس اسٹڈیز ہیں جنہوں نے گناہ کی لائف چھوڑی اور دین کو اپنایا, سنت کو اپنایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں کو اپنایا. ایسی برکت اللہ نے دی, مال میں بھی, اولاد میں بھی. اور وہ آیت ایز اف کہ پوری ہو رہی ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, کہ اللہ یہاں بھی سب اچھا دے, خیر دے, وہاں بھی یا اللہ اچھا دے. اور میں امید کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو یہ آیت کا جو آپ کہہ لیجیے ریوارڈز ہیں وہ ہم سب کو دے انشاءاللہ. آپ کو بھی دے, آپ کے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ لمبی عمر صحت تندرستی دے ماشاءاللہ. دے ول بی آئی ایم شیور پراؤڈ آف یو, دے مسٹ بی پراؤڈ آف یو ماشاءاللہ. عاقب بس جاتے جاتے میں چاہوں گا کہ چونکہ ہم ٹاپک بھی اس پہ بات کر رہے ہیں کہ یوتھ کو ایک موٹیویشن دیں, گناہوں میں بیچارے ڈوبے ہوئے ہیں تو ان کو ایک اللہ کی طرف سے امید بھی دلائیں. تو ایک بہت خوبصورت آپ نے جو ہے وہ نشید پڑھی, میں بندہ یاسی ہوں. تو میں چاہوں گا کہ یہ تھوڑے سے اشعار آپ جو ہے یہاں پہ ہمارے لیے ضرور پڑھیں. میں بندہ یاسی ہوں, میں بندہ یاسی ہوں, خطا کار ہوں مولا, لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا. میں بندہ یاسی ہوں, وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے, وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے, تیرا ہوں فقط تیرا, تیرا ہوں فقط تیرا,
پرستار ہوں مولا میں بندۂ عاصی ہوں. ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو مشکل, ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو مشکل, ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا میں بندۂ عاصی ہوں, خطا کار ہوں مولا لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا مولا میں بندۂ عاصی ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ ویری ایموشنل. اللہ تعالیٰ آپ سے بڑا کام لے جی, اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسلامک میڈیا میں اسپیشلی یوتھ کے لیے آپ کو ایک انسپریشن بھی بنائے, اس طرح کے کلام پڑھتے رہیں ماشاءاللہ, اور یوتھ کو انسپائر کرتے رہیں. اور بلکہ میری خواہش ہے کہ آپ ذرا یہ اسلامک شارٹ موویز کی طرف بھی آئیں انشاءاللہ, کوئی ڈرامہ نکالیں یوتھ کے لیے انشاءاللہ. سوچ رہے ہیں اس کے اوپر, لیکن ظاہر ہے وہ پوری ٹیم چاہیے, اس کے لیے ریسورسز چاہیے.